بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نیک بندے، صوفیاء، اولیاء، اتقیاء، ان سب کی بارگاہ میں ہم خراج پیش کرنے کے لیے ان کے ایام میں جمع ہوتے ہیں، اور ARYQ TV اولیاء کرام کو، اپنے بزرگوں کو اور اپنے اسلاف کو یاد کر کے انہیں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہے۔ آج کا جو دن ہے وہ حضرت شاہ نیاز بے نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نسبت رکھتا ہے، تو ہم یہ دن آپ سے نسبت رکھتا ہے، اور ہم چونکہ آپ سے نسبت رکھتے ہیں اللہ کے ہر ولی سے، ہر متقی سے، ہر اللہ کے آپ سمجھ لیں قطب ابدال قلندر کوئی بھی ہو، کہیں بھی آرام فرما ہو، بس ہمیں یہ معلوم چلے کہ اس کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تھی، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ تھی، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کے ساتھ تھی، اللہ کی توحید اس نے وہ جہاں گیا بیان کی ہے۔ ہم اس کے قدموں سے اپنی نسبت کو جوڑ لیتے ہیں، اور اپنے اندر جو ہمارا اندر باطن ہے اس کے اندر ہم تسکین محسوس کرتے ہیں اور ہمیں راحت محسوس ہوتی ہے۔ خدا کے بندوں سے پیار کرنا یہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا۔ میں آپ کو آج حضرت شاہ نیاز بے نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس شعر کے ساتھ ویلکم کرنا چاہتا ہوں، اور اسی کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتا ہوں کہ مدرسے میں عشق کے جس کی کہ بسم اللہ ہو، مدرسے میں عشق کے جس کی کہ بسم اللہ ہو، اس کا پہلا ہی سبق یارو فنا فی اللہ ہو۔ حضرت عشق آپ ہوویں گر مدرس چند روز، پھر تو علم و عشق کی تعلیم خاطر خواہ ہو، پھر تو علم و عشق کی تعلیم خاطر خواہ ہو۔ اقبال نے کہا تھا تازہ میرے ضمیر میں مار کا کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور ہمارے درمیان ملک پاکستان کی معتبر ہستیاں بطور علماء یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ ماشاءاللہ ملک پاکستان کے مستند علماء اکرام مفتی احسن نوید نیازی صاحب اور جناب مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ دونوں کا خیر مقدم ہے، اور ہمارے ساتھ ممتاز نوجوان سنخہ، بہت خوبصورت آواز اور خوبصورت ہی انداز محمد دانیال شیخ کا ہے۔ میں اپنے پسندیدہ سناخانوں میں ان کو محسوس کرتا ہوں، ظاہر ان کی آواز اتنی اچھی ہے۔ محمد دانیال شیخ ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغاز جو ہے وہ آپ یقیناً حمد باری تعالیٰ سے کر رہے ہیں، ظاہر اللہ کی حمد ساری زندگی شاہ نیاز بریلوی نے بیان کی ہے، تو آج انہی کے خراج میں ہم آغاز حمد باری تعالیٰ سے۔ بسم اللہ۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم۔ اور میری آنے والی سب نسلیں تیرے در آئیں، تیرا در دیکھیں، اسباب ہوں ان کو ایسے باہم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم۔ واہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ پڑھا آپ نے، اللہ خوش رکھے۔ مفتی صاحب، میں حضرت شاہ نیاز بے نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانہ ولادت اور خاندانی پس منظر کے حوالے سے آتا ہوں۔ آغاز ہوتا کہ بنیاد ہمیں ملا، معلوم تو چلے کہ آپ بنیادی طور پہ کیا خاندان تھا، قبیلہ کیا تھا، کس حوالے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
مقامم اے نیاز اندر جہاں ہر کس نمی داند، فرید دہر شمس وقتم و ہم رنگ منصورم. یہ شاہ نیاز احمد بے نیاز بریلوی صاحب کا اپنا ہی شعر ہے جس میں وہ خود بتا رہے ہیں کہ اے نیاز ہمارا مقام دنیا میں ہر کوئی نہیں جان سکتا، ہر کوئی نہیں جانتا، میں فرید دہر ہوں، شمس وقت ہوں اور ہم رنگ منصور ہوں. ابن منصور یعنی حسین بن منصور حلاج کی بات جو ہے وہ ویسے منصور ان کے والد کا نام تھا لیکن جو ہے وہ زیادہ تر حسین ابن منصورم کہا ہے. نہیں انہوں نے ابن منصورم نہیں کہا، انہوں نے وہی کہا جو شعراء کہتے ہیں جو مشہور ہے منصورم، ویسے یہ ابن منصور ہیں. حسین ان کا اصل نام تھا منصور، حسین بن منصور حلاج، لیکن جو وہ زیادہ تر مشہور یہ ہوگا اختصاراً لوگ انہیں ان کے والد کے نام سے پکارتے ہیں اور اشعار میں بالکل بالکل نثر اور نظم میں اسی سے جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے. تو شاہ نیاز احمد بے نیاز بریلوی کیا بات ہے آپ کی، کیا شان ہے آپ کی. آپ یہ دیکھیں سلسلہ عالیہ چشتیہ جو ہے اس میں برِ صغیر پاک و ہند میں حضرت شاہ فخر الدین محمد دہلوی رحمہ اللہ، جن کا لقب فخر الدین بھی ہے اور فخر جہاں بھی ہے، ان کے دو خلفاء ہیں جن کا بنیادی کردار ہے برِ صغیر پاک و ہند میں سب کانٹیننٹ میں سلسلہ عالیہ چشتیہ کی ترویج و اشاعت میں اپنے دور کے اندر. ایک ان میں سے شاہ نیاز احمد بے نیاز بریلوی ہیں اور دوسرے حضرت خواجہ نور محمد مہاروی ہیں. ہمارے یعنی یہ پاکستان کی طرف آئیں تو اس خطے کے اندر جو ہے خواجہ نور محمد مہاروی رحمہ اللہ ان سے فروغ ہوا ہے سلسلے کا، اور وہاں ہندوستان کے اندر جو ہے اس سلسلے کا فروغ آگے جو ہوا ہے وہ حضرت شاہ نیاز احمد بے نیاز بریلوی صاحب سے، یعنی حضرت خواجہ فخر الدین محمد دہلوی رحمہ اللہ کے یہ دو خلفاء جنہوں نے بنیادی کردار ادا کیا ہے، کلیدی کردار ادا کیا ہے. شاہ نیاز احمد بے نیاز بریلوی صاحب کی ولادت اور ان کے خاندانی پس منظر کی طرف، بیک گراؤنڈ کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو ولادت آپ کی ہوئی ہے 1155 سنہ ہجریہ میں. دو قول ہیں، ایک قول 1173 سنہ ہجریہ کا بھی ملتا ہے لیکن راجح قول یہ ہے کہ آپ کی ولادت 1155 سنہ ہجریہ میں ہوئی ہے اور آپ کا وصال ہوا ہے 1250 سنہ ہجریہ میں. یوں آپ نے عمر مبارک پائی ہے 95 برس، 95 ایئرس، کافی طویل عمر آپ نے پائی اور ساری زندگی آپ کی دین کی ترویج و اشاعت میں اور علم دین کی خدمت میں گزری ہے. تصنیف و تالیف بھی آپ نے کیا ہے، درس و تدریس سے بھی کام لیا ہے، رشد و ارشاد بھی فرمایا ہے. ولادت ہوئی کہاں ہے؟ ولادت آپ کی ہوئی ہے سرہند میں. سرہند اصل میں جو ہے مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا جو خطہ ہے جو مشہور ہے، مشہور زمانہ ہے سرہند، اصل نام تھا اس کا سہرند. سہرند کہتے ہیں بیشے شیر کو، شیر کی کچھار یا شیر کا جنگل، کچھار کو بھی کہتے ہیں اور جنگل کو بھی کہتے ہیں. تو بیشے شیر ہے سہرند، لیکن بعد میں جو ہے وہ تبدیلی آ گئی کثرت استعمال سے، سرہند ہو گیا سہرند سے. سرہند کے اندر آپ کی ولادت ہوئی اور ابھی آپ کی عمر مبارک 5 یا 6 برس ہی تھی کہ آپ کے والد ماجد جو ہے وہ سرہند چھوڑ کر وہ دہلی تشریف لے آئے تھے اور کچھ عرصے قاضی القضات کے منصب پر فائز رہے. والد ماجد آپ کے ہیں شاہ رحمت اللہ علوی رحمہ اللہ، صحیح، جو خود سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت تھے، یعنی وہ نقشبندی نسبتوں کے امین تھے آپ کے والد ماجد. اور آپ کی جو والدہ ماجدہ حضرت بی بی لاڈو رحمہ اللہ، وہ بھی بڑی نیک پرہیزگار عبادت گزار خاتون تھیں. وہ آپ کی جو والدہ ماجدہ ہیں ان کے والد یعنی آپ کے نانا حضرت مولانا سعد الدین یا حضرت مولانا سعید الدین، دونوں طرح کا جو ہے وہ نام ملتا ہے. یہ حضرت شاہ کلیم اللہ چشتی شاہ جہاں بادی رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے، یعنی نانا کی طرف سے چشتی نسبت، والدہ کی طرف سے، والد کی طرف سے آپ کی نقشبندی نسبت جو ہے، یعنی یہ خاندانی نسبتیں جو ہے آپ کی، نسبتوں کا بھی آپ کو فیض تھا. بچپن میں ابھی آپ کم عمر ہی تھے کہ آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، یعنی آپ نے یتیمی والی زندگی گزاری ہے. اور جیسے کہ کئی اہل اللہ کو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے یتیمی کا داغ سہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ ایسا فضل و کمال عطا فرمایا انہیں، اور ان پہ ایسا لطف و رحمت فرمایا، صابر اور شاکر دل عطا فرمایا، صابر اور شاکر دل اور لطف و رحمت ایسی فرمائی. اور والدہ نے تربیت ایسی کی کہ آپ در یتیم بن کر سامنے آئے. اور یہ جو آپ کے ساتھ بے نیاز بولا جاتا ہے نا، نام آپ کا نیاز ہے اور بے نیاز بھی آپ کو کہا جاتا ہے. کیوں؟ اللہ کی حضور سراپا نیاز ہیں اور خلق خدا سے ما سوى اللہ سے قلب جو ہے بے نیاز ہے. جس سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں، لو لگاتے ہیں اللہ کے لیے لگاتے ہیں، جس سے اعراض کرتے ہیں اللہ کے لیے اعراض کرتے ہیں. اقبال نے کہا تھا نا، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز. یہ بندہ مومن کی شان یہاں نظر آتی ہے. مانا دے شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا. واہ، بہت خوب. میں ایک وقفے کی طرف بڑھ رہا ہوں اور بہت خوبصورت مفتی حسن نوید نیازی صاحب بیان فرما رہے تھے، اور بے نیاز لفظ جو ہے وہ آپ اس کا عملی مصداق ہمیں نظر آتے ہیں، اور آپ کی شاعری بھی یہ کہتی ہے. جس طرح آپ نے آغاز کیا نا فارسی آپ کے شعر سے، اور جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا والوں کو کیا خبر ہے، تو وہ میں اسی پر ایک عارفانہ شعر ہے، اہل جہاں کو کیا خبر کون ہے مجھ میں جلوہ گر. اہل جہاں کو کیا خبر کون ہے مجھ میں جلوہ گر، میں ہوں کہاں تم ہی تو ہو اصل میں راز ہے یہی. وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات.
جی خوش آمدید. حضرت شاہ نیاز بے نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اولیاء کرام میں کوئی بھی صف اولیاء میں ایسا نظر نہیں آتا کہ جس کے علم کی اہمیت نہ پائی جاتی ہو، یعنی علم کا ذوق نہ پایا جاتا ہو. ظاہر علم کا منتقل کرنا ہی ان لوگوں کی صفت خاص ہے، اور اسی علم میں ظاہر قرآن و حدیث کا علم ہے جو پیش نظر ہے، جو ان کی پرائرٹی ہوا کرتا تھا، اور اس علم کے پیش نظر وہ لوگوں کی تعلیم فرمایا کرتے تھے، انہیں توحید کی طرف بلاتے تھے، رسالت کا درس دیتے تھے. مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب سے گزارش کروں گا بطور سوال کہ حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا علمی ذوق ہم کیسے دیکھتے ہیں، ان کا تعلیمی سفر کیا ہے، کن کن مراحل سے کہاں اور علم کیا تھا حضرت کا، اس حوالے سے کوئی روشنی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ سلمان بھائی. اہل اللہ میں ایک چیز جو قدر مشترک ہمیں نظر آتی ہے تمام اولیاء کاملین کی سیرت و کردار اور آپ کی شخصیات میں، کہ وہ دینی علوم سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہمیں نظر آتا ہے. چاہے کسی بھی اللہ کے ولی کی ہم ان کی شخصیت کا جائزہ لیں تو بنیاد کیا ہے، وہ علم دین ہے. جس طرح حضور غوث اعظم ہوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اشبعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا دیگر اولیاء کاملین ہیں، تو تحصیل علوم دینیہ کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے اور اس کے لیے مشقتیں اور صعوبتیں برداشت فرمائی جاتی ہیں. آپ کا اگر معاملہ دیکھیں حضرت شاہ نیاز بریلوی علیہ رحمہ کا، تو بچپن جس طرح مفتی صاحب نے کلام فرمایا کہ یتیمی میں گزرا، لیکن اس کے باوجود والدہ کی انتہا درجے کی جو محنت اور کوشش تھی اور جو ایک لگن تھی کہ اپنے بیٹے کو کسی طرح ہر لحاظ سے، چاہے وہ علوم ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، اپنے بیٹے کو ان تمام علوم سے مرقع اور مسجع کرنا ہے. اور اسی لیے اپنے وقت کے جو جید علماء کرام تھے، جو صوفیاء کرام ہیں، جو اہل اللہ ہیں، جو ان دونوں طریقوں میں مہارت رکھنے والے ہیں اور اللہ رب العالمین کے یہاں ایک بڑا قرب رکھنے والے ہیں، ان کے سامنے زانو تلمس ان کو طے کرایا گیا. جس طرح آپ کے نانا جان ابتدائی جو تعلیم آپ نے حاصل کی وہ اپنے نانا جان حضرت سعید احمد رضوی علیہ رحمہ یا سعد احمد رضوی علیہ رحمہ آپ کے سامنے زانو تلمس طے کیا، اور ابتدائی جو علوم تھے، ابتدائی جو درسی کتابیں تھیں، وہ آپ سے ان کی تحصیل فرمائی. اور پھر اس کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو لے کر دہلی آتی ہیں، اور مقصد یہی ہے کہ اپنے اس شہزادے کو، جو باوجود اس کی کہ یتیمی کا ایک معاملہ ہے اور اس کی وجہ سے مشکلات ہیں، صعوبتیں ہیں، لیکن ان ساری مشکلات کے باوجود جو تحصیل علوم دینیہ کا جو سفر ہے اس میں تعطل نہیں آتا. اور یہاں سے حضرت فخر جہاں علیہ رحمہ جو اپنے زمانے کے علوم ظاہری میں بھی باکمال شخصیت ہے اور علوم باطنی میں بھی آپ کو ایک بڑا کمال و مرتبہ حاصل تھا. آپ کے سامنے حضرت شاہ نیاز بریلوی علیہ رحمہ کو تحصیل علوم دینیہ کے لیے، ظاہری باطنی علوم کے لیے رکھا گیا، اور یہ آپ کو شرف و سعادت حاصل ہے کہ 12 سال مسلسل 12 سال حضرت فخر جہاں علیہ رحمہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کے سامنے زانو تلمس طے کیا. تمام علوم نقلیہ اور عقلیہ اور تمام علوم ظاہری اور باطنی حضرت فخر الدین علیہ رحمہ سے آپ نے حاصل کیے. اور جب فراغت حاصل کی 15 یا 17 سال دونوں اقوال آتے ہیں، تو اس کم سنی میں، یعنی یہ نوجوانی کی عمر ہے، اس میں تمام علوم سے فراغت آپ نے حاصل کر لی. اور پھر جب علوم سے فراغت حاصل کی تو اب تدریس کا جب معاملہ ہوا تو آپ سے ان علوم سے فراغت حاصل کرنے کے بعد امتحان لیا. استاد صاحب نے، حضرت فخر الدین علیہ رحمہ نے، فخر جہاں علیہ رحمہ نے آپ سے امتحان لیا، تو 3 دن مسلسل آپ کا امتحان چلتا رہا. یعنی جتنے بھی علوم آپ نے، ایسا نہیں کہ بس سرسری کتاب نظر سے گزاری اور مسند تدریس میں بٹھا دیا، بلکہ جتنے بھی اس کے تقاضے تھے اور انتہا درجے کا مشکل امتحان جو استاد لے اور مسلسل 3 دن تک چلنے والا امتحان ہو، اس کے بعد پھر آپ کو جب اہل پایا گیا تو مسند تدریس پہ آپ کو فائز کیا گیا. صحیح. اور مسند تدریس بھی جو تدریس کا ایک جو سلسلہ ہے، تعلیم و تعلم کا جو سلسلہ ہے، وہ کہاں سے آپ نے آغاز فرمایا. یہ ایک کسی بھی شخص کے لیے بڑے اعزاز و شرف کا معاملہ ہوتا ہے کہ جس مدرسے سے اور جن اساتذہ کرام سے اس نے تحصیل علم کیا ہے، انہی کے ساتھ بیٹھ کر اور اسی ادارے میں بیٹھ کر وہ اگر تدریس کا آغاز کرے تو یہ ایک بڑے اعزاز و شرف کا معاملہ ہے. تو آپ نے جہاں سے فراغت حاصل کی وہیں آپ نے تدریس کا آغاز فرمایا، اور پوری زندگی علوم دینیہ سے آپ وابستہ رہے. اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شعراء، یعنی مصحفی ایک بڑا شاعر ہے، وہ آپ کے سامنے زانو تلمس طے کرنے والا. اور ایک روایت مومن کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بھی آپ سے کچھ اسباق لینے کے لیے اور تحصیل علم کے لیے وہ آپ کے پاس حاضر ہوتے تھے. جبکہ کئی شاعری کی جو صنعتیں ہیں اور کئی ان کے، آپ مومن کی بات کیجئے تو آپ خالق ہیں. جیسے تکرار لفظی کو بھی آپ نے سب سے زیادہ جو ہے وہ متعارف کروایا. جی. اور پوری دنیا سے، یعنی بخارا، سمرقند، افغانستان سے، ایران سے، دیگر علاقوں سے لوگ تشنگان علم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر
ظاہری اور باطنی علوم سے فیض حاصل کرتے. تو پوری زندگی آپ کا معمول یہی رہا, اور یہی بعد میں خانقاہ کے جو ایک انتظام و انصرام تھا اس میں بھی ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے کہ اہل اللہ کا علم سے کبھی بھی تعلق و ٹوٹا نہیں ہے. قرآن کریم میں اسی کو بیان فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ وہ جو اللہ کا خوف اور خشیت رکھنے والے ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں, کہ علم کے ذریعے معرفت الہی حاصل ہوتی ہے, اور پھر اسی کے ذریعے اللہ رب العالمین کا خوف, خشیت, تقوی, پرہیزگاری, یہ ساری چیزیں اسی کے نتیجے میں حاصل کی جاتی ہیں. بالکل ٹھیک. میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب, اتنے بڑے مصحفی کی بات ہوئی, مومن خان مومن کی بات ہوئی, یہ تو شعری شغف تھا, اس طرف بھی اگر وقت ملا تو بات کر لیں گے, آپ چاہیں تو برسبیل تذکرہ ہم اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں ان دونوں باتوں کو جوڑ لیا جائے. ایک تو شعری شغف ہے آپ کا, مختصراً اس کا جائزہ بھی ہو جائے, اور دوسرا آپ کا جو سلسلہ خلافت, تو پھر بیعت ہے, پھر آپ کا جو سلاسل کے معاملات ہیں, جو بیک گراؤنڈ ہے آپ کے سلاسل کا, جو آپ کو عطا ہوئی چیزیں, اس حوالے سے کچھ ارشاد کریں. دیکھیں, پہلے میں آپ کے جو جزء ثانی ہے سوال کے طریقت, خلافت, بیعت, اس کی طرف آتا ہوں. یہ زیادہ ہمیں اس کا مرتبہ پتہ چلے ہمیں کیا ہے, تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ شعر و شاعری کے شغف کی طرف بھی ہم آتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں, شاعرانہ ذوق پہ بھی. پہلی بات آپ یہ دیکھیں کہ شاہ نیاز احمد بے نیاز بریلوی صاحب کا, جیسے کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ آپ کے نانا خود شاہ کلیم اللہ چشتی شاہ جہاں آبادی رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے, مولانا سعد الدین یا مولانا سعید الدین صاحب رحمہ اللہ. انہوں نے جب آپ کی تسمیہ خوانی ہو رہی تھی بچپن میں, تو انہوں نے اپنا دامن جو ہے وہ آپ کے اوپر رکھا تھا, اور اس دامن سے کے ذریعے اپنی جو خاندانی نسبتیں ہیں وہ آپ کو روحانی طور پر عطا فرما دی تھیں. یہی وجہ ہے کہ شاہ فخر الدین محمد دہلوی رحمہ اللہ ابتداً آپ کو بیعت نہیں فرما رہے تھے, یہ کہہ کر کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے انہوں نے اس طرح اپنا دامن رکھا ہے, تو گویا انہوں نے قبول فرما لیا بیعت میں, اور انہوں نے نسبتیں عطا فرما دی ہیں, تو اب میرا بیعت کرنا نہیں بنتا. تواضعاً اور ادباً وہ نہیں کر رہے تھے. لیکن اس کے بعد جب آپ نے بہت اصرار کیا, اور آپ کی والدہ نے بھی اصرار کیا, اور چونکہ یہ دنیا کا ایک پروسیس ہے, عالم اسباب ہے, اس کے اندر ایک پروسیس سے گزارا جاتا ہے, بھلے روحانی طور پر نسبتیں کیوں نہ عطا فرما دی گئی ہوں, لیکن چونکہ دنیا ہے, اسباب اور مسببات مربوط ہیں, تو باقاعدہ سلوک کی تکمیل کروائی جاتی ہے مشائخ کو. تو باقاعدہ سلوک کی تکمیل کا مرحلہ ہے. تو پہلے انہوں نے جو اپنا درس ہے علوم رسمیہ, جو اس وقت رائج علوم تھے, عالم کورس جسے کہہ لیں آج کی اصطلاح میں, یہ مکمل کیا 15 برس کی عمر میں. 15 برس کی عمر میں آپ نے یہ مکمل کیا ہے. 17 برس کی عمر میں آپ شاہ فخر الدین محمد دہلوی رحمہ اللہ سے بیعت ہوئے. انہوں نے بیعت کر کے آپ کو راہ سلوک پہ لگایا ہے. پھر سلوک کی جو تکمیل کروائی ہے وہ آپ کو 19 برس کی عمر میں سلوک کی تکمیل ہوئی, اور انہوں نے آپ کو خلافت عطا فرمائی. یعنی اس پروسیس سے گزارا گیا, گزار کر اس کے بعد آپ کو خلافت عطا فرمائی گئی. اس سے پتہ چلا کہ علم باطن کے لیے علم ظاہر سے گزرنا ضروری ہے. علم ظاہر کا ثمرہ ہے علم باطن. الظاہر عنوان الباطن, ظاہر باطن کا عنوان ہے. تو علم لدنی بے شک ایک حقیقت ہے, لیکن بعض لوگ جو آڑ بناتے ہیں نا اپنی جہالت کے لیے علم لدنی کو, علم حاصل نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ جناب علم ہمارا لدنی ہے. تو ایسا نہیں ہے. وہ لوگ کہ جو مستحق تھے علم لدنی کو, اور جن کو اللہ نے خاص عنایتوں سے جن پر اللہ نے فرمائی تھیں, ان کی آپ کسی کی بھی بایوگرافی پڑھیں گے آپ کو اسی طرح نظر آئے گا کہ وہ باقاعدہ علم ظاہر حاصل کر رہے ہیں, باقاعدہ علوم انہوں نے حاصل کیے ہیں. انما العلم بالتعلم, علم سیکھنے ہی سے آتا ہے. وہ پہلے باقاعدہ سیکھتے ہیں, اس پروسیس سے گزرتے ہیں, اس کے بعد سلوک کی باقاعدہ تکمیل کرتے ہیں, پھر ان کو خلافت عطا فرمائی جاتی ہے, اور پھر وہ مسند مشیخت پہ بیٹھتے ہیں, پھر وہ سنبھالتے ہیں رشد و ارشاد کی مسند. تو لہذا علم کی اہمیت پتہ چلی کہ علم باطن کے لیے بھی علم ظاہر, پہلے ظاہر ہے پھر باطن ہے. علم ظاہر حاصل کرنا ضروری, پھر علم باطن. تو آپ کو ایک تو نسبت جیسے کسی گفتگو میں ہمارا آ گیا کہ آپ کے نانا کی طرف سے تھی, شاہ کریم اللہ چشتی شاہ جہاں آبادی رحمہ اللہ چشتی. دوسری رہتے خواجہ فخر الدین محمد دہلوی رحمہ اللہ سے آپ کو چشتی خلافت حاصل ہوئی. پھر آپ کو خاندانی والد کی طرف سے جو نقشبندی نسبت کے بھی آپ امین ہیں, اور ایک بزرگ تھے ان سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ کے اندر بیعت ہوئے, حضرت سید عبداللہ قادری بغدادی. وہ باقاعدہ بغداد شریف سے آئے تھے, اور خود شاہ کلیم اللہ شاہ فخر الدین محمد دہلوی رحمہ اللہ آپ کے مرشد جو سلسلہ عالیہ چشتیہ میں, یہ آپ کو باقاعدہ خود لے کر گئے ان کے پاس, اور ان سے سلسلہ عالیہ قادریہ میں آپ کو باقاعدہ بیعت کروایا ہے. اور پھر انہی کی صاحبزادی سے آپ کی پہلی شادی ہوئی ہے, جس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی, پھر آپ نے دوسری شادی کی جس سے آپ کے 2 صاحبزادے اور 1 صاحبزادی ہوئی. تو اس سے یہ پتہ چلا ایک تو کہ بزرگوں کا آپس میں تعلق کیسا تھا, اور وہ کیسے کشادہ قلب تھے. شاہ فخر الدین محمد دہلوی رحمہ اللہ خود بلند پایا شیخ ہیں, مرشد ہیں, اس کے باوجود آپ کو ایک دوسرے شیخ کے پاس لے کر جا رہے ہیں, اور ان سے بیعت بھی کروا رہے ہیں کہ خود ان کے پاس چونکہ چشتی نسبت تھی, چشتی فیض تھا, وہ دیا ہے, تو چاہا کہ جو میرا مرید ہے, جو میرا خلیفہ ہے, اس کو قادری نسبتیں بھی ملیں. تو جا کے باقاعدہ
باقاعدہ قادری شیخ سے ان کو بیعت کروا کے وہاں ان کو قادری فیض بھی جاری کیا. تو شاہ نعمت بے نیاز بریلوی جو ہے وہ چشتی اور چشتی نقشبندی اور قادری نسبتوں کا سنگم ہے. آپ سے یہ سارے کئی سلاسل مشہور ترین سلاسل طریقت میں آپ کو یہ فیض سارے کا سارا ملا جاری ہوا ہے. اور آپ کے اجداد جو ہے یہ شاہان بخارا کی آل سے تھے. تو یہ جو آپ کے اندر استغنا آیا نا, جو بے نیازی آئی ہے, یہ انہیرٹ کیا آپ نے نا. یہ بادشاہوں کے اندر ہوتا ہے نا کہ مخلوق سے استغنا ہوتا ہے, کیونکہ جو ہے وہ تونگر ہوتے ہیں تو اس لیے ان کے اندر ویسی استغنا ہوتا ہے, بادشاہ ہوتے ہیں. تو چونکہ اجداد شاہان بخارا کی آل سے ہیں تو وہاں سے استغنا بے نیازی آئی. اور والدہ جو ہے ننیال جو ہے, والدہ چونکہ سید ہیں, حسینی سیدہ ہیں والدہ, تو وہاں سے جو آپ کو یہ ملا. دونوں طرف سے مل کر جو ہے وہ روحانی اور ظاہری جو آپ کے اندر فیض کے چشمے جاری ہوئے, انہوں نے آپ کو شاہ نیاز بے نیاز کر کے ظاہر کیا دنیا. ایک طرف تونگر کھڑا ہوتا تھا بے نیاز, دوسری طرف قلندر کھڑا ہوتا تھا بے نیاز. اچھا, شعری شغف کے حوالے سے اگر 2 منٹ میں کچھ. کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو دیوان نیاز کو آپ دیکھیں, مصفی کی بات آئی, مصفی نے ریاض الفصحاء کے نام سے جو کتاب لکھی ہے اس میں باقاعدہ آپ کا تذکرہ کیا اور بڑے اچھے انداز میں تذکرہ کیا ہے. آپ کا دیوان اٹھائیں گے تو آپ حمد کو لیں, نعت کو لیں, مناقب کو لیں, مناجات کو لیں یا عارفانہ کلام غزلوں کو لیں, ہر جگہ شاہ نعمت بے نیاز کا اپنا آپ کو ایک نظر کہتے ہیں جس کو عشق ہمارا ہی نام ہے, شور و فغاں کی اپنے یہاں دھوم دھام ہے, ہوش و خرد سے کچھ سروکار نہیں, ان دونوں صاحبوں کو ہمارا سلام ہے. اور چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایام ہیں, ان کا مہینہ چل رہا ہے, تو منقبت آپ نے سیدنا صدیق اکبر کی بھی لکھی ہے. اہل بیت اور صحابہ دونوں کے آپ خادم تھے اور دونوں کا تذکرہ آپ نے بڑے والہانہ انداز میں کیا ہے. امام علی مقام کے لیے تو منقبت آپ کی مشہور ہے, دل بگیر دامن سلطان اولیاء, یعنی حسین بن علی جان اولیاء, حشر خود امیدوار حسین. بالکل, یہاں ان کے لیے کہا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر کے لیے کیا کہتے ہیں, سیدنا صدیق اکبر کی منقبت لکھی تو کہتے ہیں امیر المؤمنین صدیق اکبر, امام المسلمین صدیق اکبر, رئیس العاشقین صدیق اکبر, انیس العارفین صدیق اکبر, انیس العارفین صدیق اکبر, امام ہر کہو میں از صحابہ کہ شد اے دل جز این صدیق اکبر, بے جماع صحابہ شد مقرر نبی را جانشین صدیق اکبر. سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کی. اور اولیاء کے اندر بھی آپ کو خواجہ نظام الدین اولیاء الہی رحمہ اللہ کی منقبت بھی نظر آئے گی, خواجہ غریب نواز کی منقبت نظر آئے گی, اور سرکار غوثیت مآب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی کی منقبت بھی نظر آئے گی. تو یعنی آپ نے تمام مشائخ مناقب بھی خراج بھی سب کچھ کو آپ نے کیے بالکل بڑے عمدہ انداز میں. اور ایک تو آپ کی بڑی مشہور غزل ہے, یار کو ہم نے بجا دیکھا, اور میں اکثر حضرت چھپا کہیں ظاہر جہاں, میں اکثر جب قرآن مجید فرقان حمید سے کے تعلق سے بات کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں جب غور کرو گے, تدبر کرو گے, اور اس کے لیے اہل علم حضرات سے رابطہ بھی کرو گے, مطلب اپنے غور سے کام نہیں چلے گا. اتنا فصیح و بلیغ ہے اللہ کا کلام کہ بڑے بڑے فصحاء آگے حضور کی تلامذین میں بیٹھتے تھے تو تب جا کے سیکھتے تھے. تو اب بھی جو وارثین قرآن ہیں ان سے رابطہ بہرحال کر کے ہی سمجھیں تاکہ انڈرسٹینڈ کر پائیں. غور کرو گے, تدبر, ڈوب جاؤ گے جب اس بحر بے کرام میں جو رحمتوں, برکتوں, شفاؤں, عطاؤں اور کہہ لیجئے کہ بس نعمتوں ہی نعمتوں کا سمندر ہے. جب اس میں ڈوب جاؤ گے تو پھر دیکھو گے کہ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا, الف لام میم سے والناس تک یار کو ہم نے جا بجا دیکھا, کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا. حضرت شاہ نیاز بے نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جیسے اللہ کا فرمان قل سیروا فی الارض کے مصداق اگر آپ کو نظر آئیں, اور چاروں طرف یہ تو اولیاء اللہ ہوتے ہیں, ان کی نگاہیں تو نہ جانے کہاں تک اٹھتی ہیں, کہاں تک روشن ہوتی ہے کائنات, اور کہاں تک یہ دیکھتے ہیں. لیکن یہ جہاں بھی دیکھتے ہیں اپنے یار کے جلوے دیکھتے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں؟ اسی غزل میں آپ نے کہا کہیں ہے بادشاہ تخت نشین, وہاں بھی اللہ کا جلوہ ان کو نظر آتا ہے, وہاں بھی اللہ کی تقسیم نظر آتی ہے. کہتے ہیں کہیں ہے بادشاہ تخت نشین, کہیں کاسا لیے گدھا دیکھا, اور جہاں بھی دیکھا اپنے یار کا جلوہ دیکھا, کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا, کہیں ممکن ہوا کہیں واجب, کہیں فانی کہیں بقا دیکھا. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. خوش آمدید ناظرین, آپ کا خیر مقدم. حضرت شاہ نیاز بے نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے پروگرام کیا جا رہا ہے. بڑی ڈائمنشنز ہے, بڑی ملٹی ڈائمنشنل پرسنالٹی ہے شاہ نیاز بے نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. آپ کا علمی جو مقام اور تعلیمی ذوق ہے اس پہ بھی ہم نے بات کی, شعری ذوق پہ بھی بات کی, سلاسل طریقت پہ بھی بات کی کہ کہاں کہاں سے آپ پہ انوار و تجلیات برسے اور آپ کی ملک ہوئے, اور آپ کو خلافت کن کن سلسلوں میں ملی اور کن کن سلاسل کا فیضان آپ نے جاری فرمایا. آپ کی شاعری میں جب ہم آپ کو دیکھیں آپ منفرد نظر آتے ہیں. آپ کو روحانی معاملات میں دیکھتے ہیں, جو تصرفات ہیں اس میں بھی آپ سب سے جدا نظر آتے ہیں. آپ کا انداز
آپ ہی کو زیبا ہے، آپ ہی کا خاصا ہے۔ بہرحال میں کچھ اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ بریلی سے آپ کا تعلق تھا، اور وہ تو بات وہی ہے نا کہ صوفی تو جہاں جا کے بیٹھ جائے وہیں فیض جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے، اور ماہ توحید پلائی جاتی ہے، اور صوفی دعوت دیتا ہے کہ عشق کا ظرف آزما تو صحیح، تو نظر سے نظر ملا تو صحیح، اللہ اکبر، فقط نگاہ سے، اقبال نے کہا تھا فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ اور پھر یہ صوفیاء کرام بس نظر ڈال دی اور توجہ کر دی، بس دل بدل گئے۔ شاہ نیاز بے نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعلق چونکہ بریلی سے، وہاں آپ کی تعلیمی خدمات، روحانی خدمات، آپ کے معاملات کیا تھے؟ سلمان بھائی، آپ کا زمانہ اگر دیکھیں تو سلاطین مغلیہ کے عروج بلکہ زوال کا زمانہ ہے، اور ان کا جاؤ حشم وہ زوال پہلے سے پذیر تھا، آغاز ہو گیا تھا وہ زوال، اور پھر وہ سلاطین وہ عیش و عشرت میں پڑے ہوئے تھے، اور ان کی ساری تگ و دو اور زندگی کے جو معمولات تھے وہ صرف اسی تک محدود رہ گئے تھے، صحیح، اور آہستہ آہستہ ان کا اثر و رسوخ ختم ہوتا جا رہا تھا، اور ان کے اس عمل کی وجہ سے یعنی ریاست اور حکومت کی کمزوری کی وجہ سے مسلمانوں پر بھی بڑا اثر پڑا، اور مختلف فتنوں نے مسلمان معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لیکن اس زمانے میں بھی کئی ایسے اہل اللہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو دین اسلام کی آبیاری کے لیے، دین اسلام کی تجدید کے لیے اور اس کے احیاء کے لیے شب و روز وہ کوشاں ہیں۔ حضرت شاہ نیاز بریلوی علیہ رحمہ، آپ کا بھی اگر ہم معاملہ دیکھیں تو آپ نے ہر طور پر مسلمان معاشرے میں جو بے اعتدالیاں اور اس طرح کے معاملات تھے، اور دیگر مذاہب کی طرف سے جو اس طرح کے فتنے بپا کیے جا رہے تھے، آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کی بارگاہ میں جو مختلف علاقوں سے لوگ تحصیل علم کے لیے آتے تھے، تو آپ ان کو صرف اپنے آس پاس مریدین کا اور طلباء کا جو گٹھا لگا کے نہ رکھتے تھے، بلکہ جب بھی کوئی تحصیل علوم دینیہ سے فراغت حاصل کرتا تو آپ ان کے مختلف علاقوں میں ذمہ داریاں لگاتے، ڈیوٹیاں لگاتے، اور تاکید فرماتے کہ تم نے بغیر کسی حرص و ہوس اور بغیر کسی لالچ کے خلوص کے ساتھ تم نے جا کر وہاں دین اسلام کی تجدید کرنی ہے، احیاء کرنا ہے، اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام کرنا ہے۔ یعنی اس طور پر آپ کے ہزاروں کی تعداد میں تلامذہ ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں، عرب میں یا ایران میں، افغانستان میں، دیگر آس پاس کے جتنے اطراف کے علاقے تھے، اس میں آپ کے تلامذہ اور آپ کے مریدین، آپ کے خلفاء ہمیں نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کے پیغام کو آگے جاری و ساری کیا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی جو خانقاہ تھی، خانقاہ نیازیہ، اس میں اگر ہم دیکھیں تو شب و روز جو رشد و ہدایت کا جو سلسلہ آپ کے ہاں سے جاری و ساری ہے، اس میں آپ کی ہاں جو مجالس ہیں اور علمی مجالس، یعنی خانقاہی نظام میں جو علمی روحانی خانقاہی نظام میں اگر ہم دیکھیں تو بنیاد ہی یہی ہے کہ وہ قرآن و سنت کی جو تعلیم ہے اس کا پرچار کیا جاتا ہے، احکام کا پرچار کیا جاتا ہے، نیکیوں کی دعوت دینا، برائیوں سے روکنا، یہ اہل اللہ کا وتیرہ ہے، اہل اللہ کا صبح و شام۔ And the spiritual and interesting fact was there کہ جو اب نہیں ہے کہ اب سرسری طور پہ علم کا حاصل کر لینا، اور وہاں پر وہ انڈیل دیتے تھے علم، مطلب وہ ظاہر بدل دیتے تھے، باطن بدل دیتے تھے، کچھ تو تاثیر تھی۔ اور اسی لیے فقہاء نے فرمایا نا کہ جس نے علم حاصل کیا اور جس نے تصوف پڑھا، طریقت پڑھی اور علم حاصل نہیں کیا، تو فرمایا کہ اس کا خطرہ ہے کہ وہ یعنی زندگیت کی طرف چلا جائے۔ کئی فقہاء کے اس طرح کے اقوال ملتے ہیں، اور ایسی مثالیں بھی ہیں۔ بے شک اگر علم کے بغیر وہ تصوف و طریقت کے راستے پر چلے گا تو وہ شیطان کے ہاتھوں میں کھلونا بن جائے گا۔ صحیح بات۔ تو آپ کی خانقاہ میں اگر ہم دیکھیں تو علمی مجالس کا مستقلاً یہ معمول ہے، اور دور دراز سے، یعنی اس سے پہلے جس طرح کلام ہوا کہ بخارا، سمرقند اور مختلف عرب ممالک سے بھی آپ کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوتے ہیں، اور پھر آپ کے ہاں سے ایک جو اس زمانے میں دین اسلام کی ترویج کے لیے اور دین اسلام کی تبلیغ و تعلیم کے لیے ایک جو بہترین جو عمل کیا جاتا ہے، بلا تفریق مذہب و مسلک، آپ کی خانقاہ میں ہر ایک کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، اور پھر اپنے اخلاق کے ذریعے جو اہل اللہ کا ایک جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وراثت منتقل ہوا کہ کوئی بھی آئے اس کو اپنے اخلاق کے ذریعے مائل کرنا ہے، اخلاق کے ذریعے اس کو گھائل کرنا ہے۔ تو آپ کی خانقاہ میں ہمیں اور آپ کے کردار میں، یا آپ کے خلفاء ہیں، آپ کے مریدین ہیں، ان کے کردار میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ بلا تفریق مذہب و مسلک ہر ایک کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، اس کے حاجات کو پورا کیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلموں کو حلقہ بگوش اسلام کیا۔ تو آپ کی علمی خدمات ہیں، روحانی خدمات ہیں، دینی خدمات ہیں، ہر طرح سے آپ نے اللہ رب العالمین کی دین کی ترویج و اشاعت کے لیے جو اہل اللہ کا ایک وتیرہ ہے اس ذمہ داری کو ادا کیا، اور جس کے اثرات ہمیں آج بھی دنیا بھر میں نظر آتے ہیں۔ یعنی آج آپ سے نسبت رکھنے والے، آج ہم کئی سالوں کے بعد آپ کا اگر تذکرہ کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کا ایک فیضان ہے، اور آپ کی انہی خدمات کا نتیجہ ہے جس کو قرآن کریم میں فرما دیا گیا کہ اگر تم
ایمان اور عمل صالح اختیار کرو، دین سے وابستگی اختیار کرو، تو اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبتیں ڈال دے گا، زبانوں پر تمہارا چرچا جاری فرما دے گا. یہ رہتی دنیا تک کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے لیے ایک اعزاز و شرف. مطلب یہ وہی بات ہو گئی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ والی. میں چاہتا ہوں ایک منٹ کا میسیج اپنے علماء کا بھی لے لوں تاکہ جو ہے وہ ہماری جتنی بھی ظاہر ہے دنیا بھر میں ہمیں نشریات ہماری جاتی ہے اور لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. شاہ نیاز بے نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے انہیں ظاہر ہے ریفرنس کے طور پہ کچھ چیزیں جو معروف خاص و عام ہوئیں اور ہر سماعت اس سے جو ہے وہ سرشار ہے، جس طرح ہم نے کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، اس طرح فرمایا عرض کیا. تو کوئی بھی اس کو جو ہے اس کلام کو جو ہے وہ کسی طور بھی وہ کہتے ہیں نا کہ مجاز میں بھی جواز ہے، اور وہ وہی ہے کہ خدا کے جلوے نظر آئیں. جب نظر دیکھنے والی ہو ہر جگہ انسان کو اسی کے جلوے نظر آئیں، تصوف بھی اسی کا درس دیتا ہے. اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کنکلوڈ کر کے اگر کوئی پیغام دیا جائے. شاہ نیاز بے نیاز بلکہ ایک عام آدمی ریفرنس محض غزل کو بناتا ہے اور غزل کو بھی محض مجاز تک محدود رکھتا ہے، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں شاہ نیاز بے نیاز بریلوی صاحب کی تقریباً تمام ہی گوشوں پہ ہم نے گفتگو کر دی ہے، لیکن ایک گوشہ ان کا ایسا ہے اس کو بھی میں ذرا پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. کر دیں. جی وہ یہ کہ جو ہے وہ شاہ نیاز بے نیاز صاحب جو ہے وہ صاحب تصنیف بھی تھے، کتابیں بھی آپ نے لکھی ہیں، جس طرح درس و تدریس فرمایا سے کام لیا ہے، رشد و ارشاد سے کام لیا ہے، تصنیف و تعلیف سے بھی کام لیا ہے. اس میں بھی آپ کا میجر کنٹریبیوشن ہے. اور کئی کتابیں ایسی ہیں جو مسنگ ہیں، جو لاسٹ ہیں، جو ہم تک پہنچی نہیں. کچھ وہ ابھی تک مخطوطات کی شکلیں موجود ہیں، قلمی نسخے موجود ہیں. ظاہر ہے 14 سلاطین کے زوال میں بہت سی چیزیں منتشر ہو گئی. 14 کے تو باقاعدہ ہمیں نام ملتے ہیں، میسر ہیں، اور ان 14 میں سے میں صرف 2 کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں بطور خاص کہ آپ زیادہ مشہور جو ہے وہ تصوف اور شاعری کی جہت سے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں ان 14 میں ہمیں ایک کتاب نظر آتی ہے حاشیہ ملا جلال. ملا جلال منطق کی بہترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے، اور کسی دور میں داخل درس تھی. ہم لوگوں نے تو بخیر سبقن پڑھی ہوئی ہے، اب آج کل اب مدارس میں وہ داخل درس نہیں رہی. اب جو ہے بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ جیسے شارٹ کی جاتے ہیں نا، کورس شارٹ ہو گیا، لیکن ہم نے تو باقاعدہ سبقن پڑھ. اس پہ آپ کا حاشیہ موجود ہے منطق کی، لاجک کی، اس کتاب پر حاشیہ ملا جلال. اسی طرح علم حیت کی کتاب، یہ بھی پہلے مدارس میں داخل درس تھی، یہ بھی ہم نے سبقن پڑھی ہوئی ہے، اب یہ موجود نہیں. شرح چغمینی، اس پہ بھی آپ نے حاشیہ تعلیف فرمایا. تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جیسے آپ ایک بہترین شاعر تھے، اسی طرح آپ ایک جید مدرس تھے، اور آپ ایک سکہ مصنف بھی تھے، بہترین منطقی اور بہترین حیت دان بھی تھے. ان سارے فنون پہ آپ ہمیں حاوی نظر آتے ہیں، یعنی حاوی اصول و فروع ہیں، بالکل سکہ اور جہاں دیدہ عالم ہے. کیا بات ہے مفتی صاحب، بڑی اچھا ہوا کہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، تو پتہ چلا کہ بطور عالم اور بطور صاحب تصنیف بھی آپ کا ایک کردار. جی حضرت کوئی میسج ون لائن؟ بھائی اہل اللہ کا تذکرہ بطور خاص اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہماری عقیدتیں، نسبتیں، ہماری وابستگی ان کے ساتھ مضبوط ہو، کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کیا اپنے عمل کے ذریعے، قول و فعل اور تمام معمولات کے ذریعے. زندگی کا مقصد ہی وہ اللہ رب العالمین کی رضا کا اصول ہے. اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ کے لیے کسی سے نفرت ہے، اللہ کے لیے ہی سارے معاملات ہیں. اس لیے آپ کا نام بھی بے نیاز، یعنی مخلوق سے بے اعتنائی اور مخلوق کی جو ان کا ایک تعلق ہے اس کے پیچھے نہیں بھاگنے والا. تو مخلوق سے بے نیازی اہل اللہ کا زندگی کا ایک میسج ہے، پیغام ہے. اور ان کی زندگیوں کو اس لیے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں، صرف وابستگی تک محدود نہ رہیں، بلکہ ان کے شب و روز کے جو معمولات ہیں خانقاہی نظام میں بطور خاص ان معمولات کو جاری و ساری رکھنے کی ضرورت ہے. جو بگاڑ ہے، جو خرابیاں ہیں، اس کو اگر ہم نے قابو کرنا ہے اور اگر اس میں کسی حد تک ہم نے کمی لانی ہے، تو لازمی کیا ہے کہ ان اہل اللہ نے جس طرح اپنا خانقاہی نظام کا ایک انتظام و انصرام فرمایا، اور جس طرح مریدین کی رائے سلوک پر چلنے والوں کی اصلاح اور تربیت کا معاملہ فرمایا، اسی طرح اگر نظام قائم کیا جائے تو انشاءاللہ اسی کی برکتیں، ویسے ہی برکتیں اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے. کیا بات ہے، بہت شکریہ شاہ صاحب، بہت شکریہ مصعب، آپ تشریف لائے. اور میں بہت کچھ ان حضرات سے سیکھتا ہوں، اور اس کو میں ببانگ دوحل کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اپنے علماء کی قدر کیجئے کہ آج آپ کے پاس شاہ نیاز بے نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ظاہری طور پر موجود نہیں ہے، مگر ان کے ذریعے ان کی شخصیت تک ہم پہنچ رہے ہیں. ان کے کردار کی جو ان کے کردار کا جو اظہار ہے، ان کے کردار کی جو سند ہے، وہ ان علماء سے ہمیں ملتی ہے. اور اسی طرح درجہ بدرجہ تمام اولیاء، پھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار اور رسالت مآب تک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت تک، پھر قرآن و حدیث کا نور انہی حضرات سے ملتا ہے. علماء کی قدر کیا کریں، یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. معزز ناظرین کرام، اب میں جو ہے وہ دانیال شیخ سے گزارش کروں گا کہ
یہ یقیناً اگر میں یہ بات کہوں کہ اگر میں شاہ نیاز بے نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی منقبت انہیں پڑھنے کے لیے کہوں تو شاہ نیاز بے نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح اس بات سے زیادہ اس بات سے خوش ہوگی کہ ہم رسول اللہ کی نعت ان سے پڑھوائیں. تو آئیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. حمد سے آغاز ہوا ہے، نعت پر اختتام، اور یہ کیا حسین امتزاج ہے شخصیت درمیان میں شاہ نیاز بے نیاز بریلوی کی سارا گلدستہ اور جو کچھ ہم کر سکے اللہ رب العزت قبول فرما اور شاہ نیاز بے نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو اس کا اصال پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں. بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں. اللہ اللہ کیے جان سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ کیے جان سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں یہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں